السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ابھی ہم سیکنڈ یونٹ پیتھوفزیالوجی میں پڑھ رہے ہیں تھرڈ سیمسٹر کے. تو اس کی جو نیم ہے وہ ہمارے پاس میکینزم آف انفیکشن اینڈ انفلیمیشن ہے. تو انفیکشن ہمارے پاس وہ ٹرمینالوجی ہے، وہ کنسیپٹ ہے کہ جب کوئی بھی پوریجن باڈی ان دا فارم آف مائکروب، ڈسٹ پارٹیکل، اینی ویئر جب ہمارے باڈی میں اندر ہو جاتی ہے ان دا فارم آف انٹیجن، جب ہمارے باڈی میں اندر ہو جاتی ہے اور ہمارے باڈی میں ملٹیپلیکیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس چیز کو ہم انفیکشن کہیں گے. ٹھیک ہے، اور ہماری باڈی جب کیا کر لیتے ہیں، ڈیمیج کرواتے ہیں تو انفیکشن ہم کہتے ہیں. پھر ہمارے باڈی جو اس کے مطابق رسپانس کرتے ہیں، مطلب اس میں سویلنگ آ جاتی ہے اس جگہ میں، یا اس جگہ میں ریڈنس آ جاتی ہے، یا اس جگہ میں پین وغیرہ یہ چیزیں پروڈیوس ہوتی ہے، تو یہ ہمارے پاس انفلیمیشن ہے. ٹھیک ہے، تو انٹری آف مائکرو آرگینزم ان دا باڈی اٹ از کالڈ کیا ہے کہ انفیکشن ہے ہمارے پاس. اور جب ہمارے باڈی ایک پروٹیکٹیو رسپانس جو ہے وہ پروڈیوس کر لیتے ہیں تو اس کو ہم انفلیمیشن کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا، یہ ہم پڑھیں گے سارا جو چیپٹر ہے، یہ ہم اس انفیکشن اور انفلیمیشن کے پروسیس کو انڈرسٹینڈ کروائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کی آبجیکٹیو ہے، تو یہ آپ خود پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں مطلب کروائیں گے. ٹھیک ہے، ٹو پوائنٹ. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ہم سب سے پہلے آتے ہیں اپنی مین جو ٹاپک ہے، تو انفیکشیس ڈیزیز کیا ہے. ٹھیک ہے، تو انفیکشیس ورڈ جو ہے ہمارے پاس انفیکشن سے نکلا ہے، اور ڈیزیز جو وہ ایجنٹ جو آپ کو ڈیزیز کاز کر لیتے ہیں تو اس کو ہم انفیکشیس ڈیزیز کہیں گے. ٹھیک ہے، The invasion of the human body by microorganism can produce harmful and potentially lethal consequences. دیکھیں کہ ہمارے پاس جب کوئی بھی مطلب یہ کہہ رہے ہے کہ ہیومن باڈی میں انویژن ہو جاتی ہے، مین اندر ہو جاتی ہے ایک چیز، ٹھیک ہے، مائکرو آرگینزم، اور وہ آپ کی جو مطلب نارمل میکینزم ہوتی ہے تو وہ کیا کر لیتے ہیں، اس کو ہارمفل بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی جو پوٹینشیل ہوتی ہے، اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے ہیومن باڈی کے، تو وہ اس کو خراب کرا دیتے ہیں، تو اس کو ہم انفیکشیس ڈیزیز. اور پھر دوبارہ اس نے دوسری لائن میں بتایا کہ the consequences of these invasion are collectively called the infectious disease. دیکھیں اس کی جو نتائج ہوتی ہے، کنسیکوینسز کیا ہوتی ہے، اس کی جو نتائج ہوتی ہے نا، اس کی جو نارمل فنکشن ہوتی ہے، تو جب وہ اندر ہو جاتی ہے نا تو پھر ہمارے باڈی کے کہ کلیکٹیولی وہ مطلب لیتل ہو جاتی ہے، وہ ہارمفل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی جو نتائج اپنی جو سیریز ہوتی ہے، جو اس کی نارمل فنکشن ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم انفیکشیس ڈیزیز کہیں گے. تو یہ MCQs کے لیے یاد رکھیں کہ the consequences of these invasions are collectively called. تو اس سب irregularity کی، ٹھیک ہے، یا اب نارملٹی کی، اس کو ہم انفیکشیس ڈیزیز کہیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ کی باڈی ہارمفل ہو جائے. پھر ہمارے پاس سٹیجز آف انفیکشیس ڈیزیز ہے، تو مختلف قسم کے سٹیجز ہوتی ہیں جو کہ مطلب انفیکشیس ڈیزیز کے دوران آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس میں دا انکیوبیشن سٹیج آتے ہیں. تو انکیوبیشن سٹیج ہمارے پاس جو ہوتی ہے تو اس کو ہم دوسرا نام سائلنٹ سٹیج کہیں گے. The pathogen has gained entry into the host and start replication. ٹھیک ہے، تو جب ایک مائکرو آرگینزم باڈی میں جب انٹری کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے باڈی میں کیا ہے کہ وہ ملٹیپلیکیشن، مین ریپلیکیشن کیا ہے کہ وہ اپنے کاپی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے نمبر کو بڑھاتے ہیں آپ کے باڈی میں، تو اس کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم سائلنٹ پیریڈ کہیں گے. تو سائلنٹ پیریڈ کا مقصد یہی ہے کہ جب مائکرو آرگینزم اندر ہو جاتی ہے نا تو آپ کو کوئی بھی سائن سمٹم وغیرہ یہ چیزیں شو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سائن کیا ہے کہ سائلنٹ سٹیج کہیں گے. ٹھیک ہے، پھر دوسری نمبر سٹیج ہمارے پاس کیا ہے کہ دا پروڈرومل سٹیج ہوتی ہے. تو پروڈرومل سٹیج وہ سٹیج ہوتی ہے جب افیرنس آف سائن سمٹم ہو جاتی ہے. تو جب پس سائن سمٹم افیئر ہو جاتی ہے، آپ کے MCQs یہ آتے ہیں کہ جب پس سائن سمٹم افیئر ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کون سے مطلب
ٹرمینالوجی کہیں گے تو دا پروڈرومل پیریڈ میں ہمارے پاس سائن سمٹم ظاہر ہوتی ہے. پھر تیسری نمبر پہ کہ دا پیک کلینکل اسٹیج دا ڈیزیز ریچ ایٹ ہائیسٹ پوائنٹ آف ڈیولپمنٹ. تو پھر اس کے بعد دا پیک پوائنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا کلینکل اسٹیج ہوتی ہے. تو اس اسٹیج پہ ڈیزیز جو ہے وہ ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو آپ کی جو نارمل کنسیکوینسز ہوتی ہے, آپ کی نارمل باڈی فنکشن ہوتی ہے, تو وہ آپ کو ڈسٹرب ہونے لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے پاس جو 4 نمبر ہے وہ ڈکلائن سٹیج ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو سبسائڈنس آف سمٹم, جب ڈکلائن سٹیج کا مقصد یہ ہے کہ جب ریپیئر ہو جاتی ہے آپ کی باڈی, جب مطلب نارمل فنکشن کی طرف آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو سائن سمٹم آہستہ آہستہ ختم ہونے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو جس جگہ پہ سویلنگ تھا یا اس جگہ پہ ریڈنس تھا, تو یہ جب آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں نا, تو اس کو ہم ڈکلائن سٹیج کہیں گے. پھر جو سٹیج ہے وہ ہمارے پاس ریکوری سٹیج ہے, ٹھیک ہے. تو یہ لاسٹ سٹیپ ہے ہمارے پاس انفیکشیس ڈیزیز کی جو سٹیجز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ریکوری سٹیج کا مقصد یہی ہے کہ سمٹم ہیو ڈسپیئر, ٹیشو ہیل اینڈ دا باڈی ریجن اسٹرینتھن, ٹھیک ہے. تو آپ کی باڈی واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے, اور جو ایبنارمیلٹی آئی ہوئی ہے کس وجہ سے, انفیکشیس ایجنٹ کی وجہ سے, تو وہ دوبارہ جب ریکور ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ریکوری سٹیج کہیں گے. تو یہ سب کے سب جو سٹیجز ہوتی ہے اس میں ایک ایک بات ہے, تو یہ آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے, تو اگر آپ دیکھ لیں ایک ایک پوائنٹ ہے. انکیوبیشن پیریڈ وہ پیریڈ ہوتی ہے جو آپ کی جب مائکرو آرگینزم انٹری ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو ملٹیپلیکیشن کروا دیتے ہیں. پھر پروڈرومل پیریڈ میں سائن سمٹم, پیک پیریڈ میں ہمارے پاس مکمل جو ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہوتی ہے, آپ کو بیماری وغیرہ لگ جاتی ہے, اور جب آپ کی باڈی کے امیون سسٹم اسٹرانگ ہو یا اینٹی بائیوٹک وغیرہ اسی طریقے سے اور چیزیں آپ یوز کر لیتے ہیں, تو اس مائکرو آرگینزم کی کلنگ ہو جاتی ہے اور سائن سمٹم واپس ریفیئر ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم جب سائن سمٹم کم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ڈکلائن سٹیج, اور جب وہ ریکور ہو جاتی ہے واپس اپنے جگہ تو اس کو ہم دا ریکوری سٹیج کہیں گے, ٹھیک ہے. پھر ایک ایک ہم اندر سے مطلب پڑھیں گے کہ اس کی کسی طریقے سے انفیکشیس سٹیج ہوتی ہے یا پروڈرومل پیریڈ ہوتی ہے یا ایکیوٹ پیک پیریڈ جو ہم کہتے ہیں, تو اس سب کو ہم پڑھیں گے ایک ایک, ٹھیک ہے. تو انفیکشن ان دا انفیکشیس یا انکیوبیشن پیریڈ جو ہوتی ہے یا سٹیج ہوتی ہے, تو دا انکیوبیشن پیریڈ از دا فیز ڈیورنگ وچ دا پیتھوجن بیگن ایکٹیو ریپلیکیشن وداؤٹ پروڈیوسنگ ریکگنائزیبل سمٹم ان دا ہوسٹ, ٹھیک ہے. تو انکیوبیشن پیریڈ ہمارے پاس وہ پیریڈ ہوتی ہے کہ اس میں پیتھوجن سے جب پیتھوجن انٹر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آپ کو ملٹیپلائی کروا دیتے ہیں, لیکن ہوسٹ میں جو ہے وہ کوئی بھی سمٹم ظاہر نہیں کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر دوسری نمبر پوائنٹ میں بتاتے ہیں کہ دا انکیوبیشن پیریڈ میں بی شارٹ ایز ان دا کیس آف دا سیلمونیلائسس 6 to 24 hours اور دا prolonged such as دا hepatitis 50 to 180 days, ٹھیک ہے, اور HIV 1 month to air, ٹھیک ہے. تو یہ یا جو انکوبیشن پیریڈز ہوتی ہے یہ ہمارے پاس یہ مائکرو آرگینزم کی بیسس پہ ہوتی ہے. کچھ مائکرو آرگینزم اس کی جو انکیوبیشن پیریڈ ہوتی ہے وہ شارٹ ہوتی ہے. سالمونیلوسس کی جو سالمونیلا ٹائفائی کی جو ایک بیکٹیریا ہے, تو یہ ہمارے پاس اس کی جو سائن سمٹم کی جو افیئر ہونے تک اس کی جو سٹیجز ہوتی ہے مین انکیوبیشن پیریڈ, وہ ہمارے پاس 6 to 24 hour ہے. جب وہ اس ٹائم مطلب 24 hour تک اپنے ایک باڈی میں رہ جاتی ہے نا, تو پھر بعد میں سائن سمٹم پیشنٹ کو افیئر ہو جاتی ہے, اور وہ پیریڈ ہمارے پاس پروڈرومل ہوتی ہے. لیکن اور اگر آپ دیکھ لیں ہیپاٹائٹس کے, تو ہیپاٹائٹس کی 50 سے 180 ڈیز تک اس کے بعد جو ہے وہ اپنا سائن سمٹم شو کرتے ہیں, اور HIV اسی طریقے سے, ٹھیک ہے. تو دا ڈیوریشن آف دا انکیوبیشن پیریڈ کین بی انفلوئنس فیکٹر including the general health of the host, the portal of entry and the infectious dose of the pathogen. دیکھیں ہمارے پاس یہ جو انکیوبیشن پیریڈ ہوتی ہے نا, تو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں ایڈیشنل یہ فیکٹر پہ ڈیفینڈ کرواتے ہیں
کہ آپ کی جو ہوسٹ ہوتی ہے، مین جو مائکرو آرگینزم جس ہوسٹ کو، جس جگہ کو، جس یا ہیومن باڈی ہو جب انٹر ہوتے ہیں نا، تو وہ جو ہوسٹ ہوتی ہے تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کی امیونٹی کم ہے یا اسٹرانگ ہے یا ویک ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے وہ کون سی روٹس پہ جو ہے وہ اس تک یا ہوسٹ تک چلا جاتی ہے، ٹھیک ہے، اورل روٹ میں یا اور روٹس پہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس کیا ہے کہ انفیکشیس ڈوز آف دا پیتھوجن، تو یہ سب چیزیں انفیکشیس یا انکیوبیشن پیریڈز میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس پروڈرومل پیریڈ ہوتے ہیں، تو پروڈرومل پیریڈ دا ہال مارک آف دا پروڈرومل اسٹیج ان دا انیشیل اپیئرنس آف سائن سمٹم ان دا ہوسٹ، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ہال مارک ہوتی ہے، ہال مارک کا مقصد یہ ہے کہ ایک نئی واقعہ ہو جاتی ہے، تو جب ہوسٹ میں تو مائکرو آرگینزم اندر ہوا ہے اور انکیوبیشن پیریڈ وہ بھی ختم ہوا، تو پروڈرومل پیریڈ میں ہال مارک ہوتی ہے۔ ہال مارک کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک نئی چیز افیئر ہو جاتی ہے، نئی چیز کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سائن سمٹم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آل دوز دا کلینکل پریزنٹیشن ڈیورنگ دس ٹائم میں بی اونلی اے ویگو سینس آف ملیشیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جب اس کو سائن سمٹم افیئر ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے آپ کو مطلب ویک جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویگو سینس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا تک سا محسوس کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دا ہوسٹ میں ایکسپیرینس مائلڈ فیور، مائلیگیا، ہیڈ ایکس اینڈ پیٹکس، ٹھیک ہے۔ تو اس پیشنٹ کو مطلب پیور وغیرہ یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور اپنی آپ کی جو کمفرٹیبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آپ کو، تو ہمارے پاس مائلیگیا جو ہے اس کی جو مسل ہوتی ہے، مسل پین یا گروپ آف مسل پین جب ایک پرسن کو ہوتی ہے تو یہ سینس ہوتی ہے، یا اس کی سر میں درد ہوتی ہے، یا اس کا مطلب سست سا پیل کرا دیتی ہے، ٹھیک ہے، پروڈرومل پیریڈ میں، تو یہ اس کی سائن سمٹم ہے۔ دیز آر کنڈیشن یا کنسٹیٹیوشنل چینج شیئر بائی اے گریٹ نمبر آف ڈیزیز پروسیس، دیکھیں تو اس مختلف قسم کی چینجز کی وجہ سے اس کی جو ڈیزیز ہوتی ہے نا تو وہ پروسیس ہوتی ہے۔ دا ڈیوریشن آف دا پروڈرومل اسٹیج کین ویری کنسیڈریبلی فرام ہوسٹ ٹو ہوسٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ یہ چیز جو ہوتی ہے یہ انفیکشیس ڈیزیز اور اسی طریقے سے پروڈرومل پیریڈ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس انفیکشیس ایجنٹس کی، یا اس انفیکشن جو ہوسٹ کو لگتے ہیں تو اس ہوسٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کی ہوسٹ کی امیونٹی اسٹرانگ ہے یا ویک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس ایکیوٹ سٹیج آتی ہے، تو دا ایکیوٹ سٹیج دس از دا پیریڈ ڈیورنگ وچ دا ہوسٹ ایکسپیرینس دا میکسیمم امپیکٹ آف دا انفیکشیس پروسیس کرسپونڈنگ ٹو ریپیئرڈ پرولیپریشن، ٹھیک ہے۔ تو پرولیپریشن ہوتی ہے اینڈ ڈسیمینیشن آف دا پیتھوجن، دیکھیں اس ایکیوٹ سٹیج میں اس کو میکسیمم جو ہوتی ہے اس کی باڈی پہ انفیکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس مائکرو آرگینزم نے، اس انفیکشیس ایجنٹ نے انکیوبیشن پیریڈ بھی پاس کیا، ٹھیک ہے، پھر پروڈرومل پیریڈ بھی پاس کیا، پھر تیسری جو ایکیوٹ سٹیج ہے تو وہ مکمل طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پرولیپریٹ کیا ہوا ہے۔ پرولیپریٹ کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گروتھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس گروتھ کی وجہ سے ڈسیمینیٹ ہو جاتی ہے اس پیتھوجن، ٹھیک ہے۔ ڈسیمینیٹ کا مقصد یہ ہے کہ مطلب ڈسپرس ہو جاتی ہے آل باڈیز کو جو ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈیورنگ دس phase toxic byproduct of microbial metabolism, cell lysis and the immune response muted by the host combine to produce tissue damage and inflammation، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرا دیتے ہیں کہ ہمارے باڈی جو ڈیورنگ دا فیز ہوتی ہیں تو اس مائکرو آرگینزم جو ہمارے باڈی میں رہ گیا ہے تو وہ خود تو میٹابولزم کرے گا، تو اس میٹابولزم کی پروڈکٹ میں مختلف قسم کے ٹاکسک مٹیریل ہیومن ہوسٹ یا اسی طریقے سے اور ہوسٹ میں پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو جب ہوسٹ میں ٹاکسک پروڈکٹ پروڈیوس ہو جاتی ہے تو آپ کی امیون جو ریسپانس ہوتی ہے تو اس کے مطابق اس کی ٹیشو کیا کہ کمبائن ہو جاتی ہے اور انفلیمیشن کاز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
The symptom of the host are pronounced and more specific than in the prodromal stage. ٹھیک ہے، تو prodromal stage میں تو صرف آپ کو جنرل جو ہے وہ ہیڈیکس وغیرہ، پیٹیگز وغیرہ، ملیریا وغیرہ یہ چیزیں آتی ہے، لیکن ایکیوٹ سٹیج میں آپ کی باڈی جو ہے وہ میکسیمم انفیکٹ اور سائن سمٹم پروڈیوس کراتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے بتایا کہ مور اسپیسیفک دین ان دا پروڈرومل پیریڈ. ٹھیک ہے، تو پروڈرومل پیریڈ میں صرف جنرل ہوتی ہے، لیکن ایکیوٹ سٹیج میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ مور اسپیسیفک سائن سمٹم آ جاتی ہے. یوزولی ٹیفائنگ دا پیتھوجن اینڈ سائٹس آف انوالومنٹ. ٹھیک ہے، تو مختلف قسم کے سائٹ اس میں انوالو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو مختلف قسم کے کنسیکوینسز بنا دیتے ہیں، مین آپ کی فنکشن کو خراب کرا دیتے ہیں. پھر دا کنولسن سٹیج آتی ہے. تو کنولسن سٹیج یہ بھی ہمارے پاس ایک سٹیج ہوتی ہے جو کہ سملر ٹو دا انکیوبیشن پیریڈس ہوتی ہے. تو انکیوبیشن پیریڈس میں کیا ہوتی ہے کہ اس میں سائن سمٹم نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک اس سے سملیرٹی لگتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ دس کریکٹرائزڈ بائی دا کنٹمننٹ of infectious progressive elimination of the pathogen, repair of the tissue یا damaged tissue and resolve of the associated symptom. دیکھیں ہمارے پاس کنولسن سٹیج میں یہ ہمارے پاس وہ سٹیج ہوتی ہے جو کنٹمننٹ انفیکشیس ڈیزیز آیا تھا ہمارے باڈی میں انٹر مطلب کیا گیا یا چلا گیا، تو وہ تو اپنی جو اس کی جب پروگریسو مین جو مکمل طریقے سے اس کی ایلیمینیشن ہو جاتی ہے اور ریپیئر ہو جاتی ہے وہ ڈیزیز یا انفیکشیس ایریا. ٹھیک ہے، اور جو ٹیشو ڈیمیج کیا ہوا ہے تو وہ جب ریپیئر ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کنولسن سٹیج کہیں گے. تو مقصد اس کا یہی ہے کہ کنولسن سٹیج ہمارے پاس وہ سٹیج ہوتی ہے جو کہ ریکوری سٹیج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سملر ٹو دا انکیوبیشن پیریڈ. تو یہ ایم سی کیو اس کے لیے یاد رکھے کہ کون سا جو ہے پیریڈز انفیکشن میں ہمارے پاس انکیوبیشن پیریڈس کے ساتھ سملر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دا ٹائم ریکوائر فار کمپلیٹ کنولسنس میں بھی ویکس، ڈیز، منتھ. ٹھیک ہے، تو مختلف قسم کے اس میں ڈیز بھی لگ سکتے ہیں اس کی ریکوری میں، ویک بھی لگ سکتے ہیں، منتھ بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ریکوری ہونے میں. تو ڈیپینڈنگ آن دا ٹائپس آف پیتھوجن اینڈ اٹ از ویکٹری آف دا ہوسٹ اینڈ امیون ریسپانس. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ایک جو ایجنٹ آپ کو لگا ہوا ہے اس پر بھی ڈیپینڈ کراتے ہیں، اور جو ہوسٹ کو لگے تو ہوسٹ کی امیونٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس دا ریزولوشن سٹیج ہوتی ہے. تو دا ریزولوشن سٹیج از دا ٹوٹل ایلیمینیشن آف دا پیتھوجن فرام دا باڈی وداؤٹ ریزیڈول سائن اور سمٹم آف دا ڈیزیز. ٹھیک ہے، تو ریزولوشن ٹائم وہ ٹائم ہوتی ہے جو کہ ہماری باڈی کی جتنے بھی مطلب ٹیشو وغیرہ ڈیمیج ہوا ہی گیا تھا اور وہ دوبارہ کیا ہے کہ مکمل طریقے سے جو سائن سمٹم مطلب کنولسن سٹیج میں رہ گیا تھا تو وہ سب سائن سمٹم اور جو ڈیمیج ٹیشو تھے وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم ریزولوشن سٹیج کہیں گے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس یہ آپ دیکھ لیں، یہ ایک ڈائیگرام ہے تو اس پہ آپ تھوڑا غور کر لیں. میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا. تو دیکھیے یہ ہمارے پاس ایک انفیکشیس ایجنٹ جب آپ کے باڈی کو اندر ہو جاتی ہے تو اس جگہ پہ وہ ملٹیپلیکیشن کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ آپ کے ملٹیپلیکیشن کروا دیتے ہیں نا تو آپ کے اس جگہ انکیوبیشن پیریڈس کا مقصد کیا تھا کہ ملٹیپلیکیشن کرانا. پھر ہمارے پاس پروڈرومل ہوتی ہے. تو دیکھیں ویڈیو کو اور پروسیس کرنے کے لیے آپ اگر کیمینٹ سگنیچر احمد پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تاکہ اس کی بھی پیدا ہو جائے. تو پروڈرومل پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ تو پروڈرومل پیریڈ میں ہمارے پاس اس جگہ پہ سائن سمٹم افیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب سائن سمٹم افیئر ہو جاتی نا تو اس میں کیا کہ دیکھیں سیویرٹی، اس کو دیکھیں کہ سیویرٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ آپ ایلنس ریپلیکیشن آف پیتھوجن. تو اس جگہ پہ ہمارے پاس جو پیتھوجن اندر ہوا تھا تو اس پیتھوجن ریپلیکیشن کراتے ہیں. یہ جو خراب ہوا ہے تو یہ ریپلیکیشن کراتے. ٹھیک ہے، یہ ایک پیک سٹیج ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کریٹیکل تھریش ہولڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس جگہ سے جب وہ مائکرو آرگینزم زیادہ رہ جاتی ہے تو اس جگہ کو کل ڈیتھ کراتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر اس جگہ پہ مطلب مختلف قسم کی ایجنٹ یوز ہوا تو اس جگہ پہ وہ
ریکوری کی سائڈ میں چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایکیوٹ پیس تھا جو کہ ہائی مطلب پیک پہ تھا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایکیوٹ سٹیج ہے. اور یہ کنولسن سٹیج ہو گیا یہ جب ڈیکلائن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور واپس جو ہے اس جگہ جب آ جاتی ہے تو یہ ریزولوشن سٹیج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارے پاس کیا کہ اس انفیکشیس ایجنٹ کی جو پورا ڈائیگرام تھا. ٹھیک ہے, کہ جس طرح باڈی میں وہ انٹر ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی, مطلب اس کی ریپلیکیشن کس طریقے سے ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس اس کی جو سسٹمک مینیفیسٹیشن آف انفیکشن ہوتی ہے نا, تو سسٹمک مینیفیسٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو سائن سمٹم افیئر ہو جاتی ہے نا آپ کے باڈی میں, مطلب سویلنگ ہو جاتی ہے, ریڈنس ہو جاتی ہے, پین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہیٹ ہو جاتی ہے, تو یہ سب چیزوں کی انفیکشن کے ساتھ ریلیٹڈ بناتے ہیں. تو انڈر optimal condition the inflammatory response remain confined to a localized area. دیکھیں ہمارے پاس جب مائکرو آرگنزم اندر ہو جاتے ہیں تو یہ ایک خاص اسپیسیفک لوکل پہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب انفیکشن لگواتے ہیں. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ اس امپلیمنٹری رسپانس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے, ایک جگہ جب سویل ہو جاتی ہے, پین اور یہ چیزیں پروڈیوس کر لیتے ہیں تو ہمارے مطلب ہم کو پتہ چلا جاتی ہے تو لوکلائز ایریا پہ انفیکشن ہو جاتی ہے. ان سم کیسز ہاؤ ایور local injury can result in a prominent systemic manifestation as in inflammatory mediator are released into the circulation. دیکھیں ہمارے پاس کچھ ایسے ڈیزیز بھی ہوتی ہے کہ وہ لوکلائز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ سسٹمک میں ہوتی ہے, مطلب بلڈ وغیرہ کے ذریعے ہال باڈی میں ڈسپرس ہوتی ہے اور سرکولیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سرکولیشن کی وجہ سے پھر ہماری باڈی کی مطلب مختلف قسم کی میڈیٹر انوالو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس تیسرے نمبر پوائنٹ میں بتاتے ہیں 2 پوائنٹ آپ تو یاد ہوا نا کہ ایک ہمارے پاس ڈیزیز ایک ایسے ہوتی ہے کہ لوکلائز ایریا میں ہوتی ہے, پھر دوسری ہمارے پاس جو سسٹمک پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آل باڈی میں ہوتی ہے. پھر تیسرے نمبر کیا ہے کہ دا موسٹ پرومیننٹ سسٹمک مینیفیسٹیشن آف دا انفلاممیشن انکلوڈ دا ایکیوٹ فیز ریسپانس الٹرنیشن ان دا وائٹ بلڈ سیل اینڈ لیکوسائٹوسس اینڈ لیوکوپینیا اینڈ فیور. ٹھیک ہے, تو دیکھیں کہ سسٹمک مینیفیسٹیشن میں ہمارے پاس سب سے پہلے انفلامیشن میں ایکیوٹ فیز ریسپانس آتی ہے, مین جو اسپیسیفک اسمال ٹائم میں وہ کیا ہو جاتی ہے, انفلامیشن وغیرہ یہ چیزیں کاز ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس وائٹ بلڈ سیل, جب کوئی بھی انفیکشن لگ جاتی ہے نا تو وائٹ بلڈ سیل کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ وائٹ بلڈ سیل کا مقصد یہ ہے کہ اس جو پیتھوجن آیا تھا اس کو کل کرانا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈیفنس میکینزم کی جو سیل ہوتی ہے بلڈ سیل, ٹھیک ہے, تو لیوکوسائٹوسس وائٹ بلڈ سیل کی زیادہ ہونا یا وائٹ بلڈ سیل کی وہ کم ہونا, ٹھیک ہے, اور پیور وغیرہ یہ لگ جاتی ہے. تو ان سیکیوز کے لیے یاد رکھیں کہ سسٹمک مینیفیسٹیشن میں سب سے پہلے پیور ہم ڈیٹیکٹ کراتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ایکیوٹ فیز رسپانس ہوتی ہے. تو ایکیوٹ فیز رسپانس کا مقصد یہ ہے کہ which usually begin within hours or days the onset of inflammation or infection. ٹھیک ہے, include change in the contraction of plasma protein, skeletal muscle catabolism, negative nitrogen balance, elevated erythrocyte sedimentation rate and increased number of leukocytes. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جب ایکیوٹ ریسپانس ہوتی ہے تو ایکیوٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب ہاور اور ڈیز کی بات ہوگی, اس میں جب انفیکشن لگ جاتی ہے, یا اسی طریقے سے جب آپ کی پلازما کی کنسنٹریشن خراب ہو جاتی ہے نا تو اس کی وجہ سے ایکیوٹ فیز رسپانس آتی ہے. جب ایکیوٹ فیز رسپانس آتی ہے تو اس کی پلازما میں چینج آ جاتی ہے, اس کی سکیلیٹل مسل کے کیٹابولزم زیادہ کراتے ہیں, یا نیگیٹو نائٹروجن بیلنس زیادہ ہو جاتی ہے, یا اس کی جو ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ایلیویٹڈ ہوتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے. اور جو وائٹ بلڈ سیل ہوتی ہے نا لیکوسائٹوسس, تو یہ لیکوسائٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے وائٹ بلڈ سیل. ٹھیک ہے, تو کس وجہ سے جب ایکیوٹ ریسپانس ہوتی ہے, مین جب سڈنلی ایک انفیکشن جو ہے ہماری باڈی کو لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, دیز ریسپانس آر جنریٹڈ بائی دا ریلیز آف سائٹوکائنیز پارٹیکولرلی انٹرلیوکین 1
اور اسی طریقے سے انٹرلیوکن جو سیکس ہوتی ہے اور ٹیومر نیکروسس فیکٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو انٹرلیوکن جو ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ یوز ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, یہ بھی آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں یا ایگزام میں بھی کویشچن آ سکتے ہیں کہ جو انٹرلیوکن 1 ہوتی ہے وہ کس چیز کے لیے یوز ہوتی ہے. یہ تو سب جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ سائٹوکائنن ہے, یہ ایک اسٹیمولس ہے, لیکن پیور ہے جو ہے انٹرلیوکن 1 پیور جو ہے وہ پروڈیوس کر لیتے ہیں پارٹیکولر. ٹھیک ہے, اور انٹرلیوکن 6 جو ہوتی ہے ہمارے پاس ایکیوٹ فیز ریسپانس میں پروڈیوس ہوتی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھیں. ٹیومر نیکروسس فیکٹر یہ بھی ہمارے پاس ایک فیکٹرز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ ٹیومر سے مطلب کیا کہ لیں ٹیومر کے لیے ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ دیز سائٹوکائنیز affect the thermoregulatory center in the hypothalamus to produce fever, the most obvious signs of acute response. ٹھیک ہے, دیکھیے ہمارے پاس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سائٹوکائنیز ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ایک تھرمو ریگولیٹری سینٹر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک اسٹیمولس ہے. ٹھیک ہے, تو سائٹوکائنیز ایک اسٹیمولس ہے جو کہ تھرمو ریگولیشن جو ہے یا تھرمو ریگولیشن کہاں پہ ہوتی ہے ہمارے پاس ہائپوتھیلمس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس ہائپوتھیلمس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ آپ نے پیور کو انٹرلیوکن 1 چلے جاتی ہے اور پیور کو پروڈیوس کر لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب وہ انٹرلیوکن 6 ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایکیوٹ فیز ریسپانس کرواتے ہیں. دین ہمارے پاس ادر مینیفیسٹیشن آف دا ایکیوٹ فیز ریسپانس انکلوڈ انوریکزیا, somnolence and malaise, probably because of the action of the interleukin 1 and the tumor necrosis factor and not on the central nervous system. دیکھیں کہ ایکیوٹ فیز رسپانس میں ہمارے پاس انوریکزیا ہوتی ہے, مین جو انیبلٹی ہوتی ہے باڈی کے. ٹھیک ہے, تو اس باڈی کے جو ہے وہ آپ کی اسٹمک جو ہے وہ انیبلٹی ٹو ڈائجسٹ وغیرہ, یہ آپ کی جو ڈائجیشن کی پروسیس ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو ایسا سلیپنگ موڈ جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے, اس کو ہم سمولینس کہیں گے, اور آپ کی تھکاوٹ آ جاتی ہے پروبیبلی بیکاز آف دا کس وجہ سے انٹرلیوکن 1 سے. اور انٹرلیوکن ہمارے پاس کیا پروڈیوس کراتے ہیں, پیور پروڈیوس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نروس سسٹم یہ سب چیزیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ کی جو تھرمولیگیشن وغیرہ ہے یہ ڈسٹرب کر لیتے ہیں. دا میٹابولک چینج انکلوڈنگ اسکیلیٹل مسل کیٹابولزم پرووائڈ امینو ایسڈ دیٹ کین بی چینج ان دا امونیم ریسپانس اینڈ فار ٹیشو ریپیئر. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کراتے ہیں کہ میٹابولک چینج یہ سب چیزیں اسکیلیٹل کی کیٹابولزم اور پرووائڈ امونیم ریسپانس. ٹھیک ہے, تاکہ کیا ہو جاتی ہے آپ کی جو ٹیشو ہے وہ ریپیئر ہونا سٹارٹ کرا دیتے ہیں, کیونکہ یہ ایکیوٹ فیز ریسپانس ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس وائٹ بلڈ سیل ریسپانس کیا ہوتی ہے ایکیوٹ فیز ریسپانس میں, تو لیوکوسائٹوسس ہوتی ہے. لیوکوسائٹوسس ایک میڈیکل ٹرمینالوجی ہے کہ جب لیوکوسائٹ جو وائٹ بلڈ سیل ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. انکریز وائٹ بلڈ سیل از فریکوینٹلی سائن آف دا انفلیمیٹری ریسپانس اسپیشلی ونس کاز بائی بیکٹیریل انفیکشن. دیکھیں بیکٹیریل انفیکشن جب ہو جاتی ہے نا تو ڈائریکٹلی کون سا سیل جو ہے وہ پروڈیوس کراتے ہیں, یہ ایگزام میں آتے ہیں, تو وائٹ بلڈ سیل جو ہے وہ پروڈیوس کرواتے ہیں, لیوکوسائٹوسس ہو جاتی ہے. دا وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ کامنلی انکریز فرام دا نارمل ویلیو آف, یہ ہمارے پاس نارمل ویلیو 4000 ہوتی ہے, 4000 سے 10,000, لیکن جب کوئی بھی انفیکشن وغیرہ ہو جاتی ہے تو یہ 15,000 سے 20,000 سیل تک ہو جاتی ہے ان ایکیوٹ انفلیمیٹری کنڈیشن میں. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ بیکٹیریل جو انفیکشن پروڈیوس ہوتے ہیں پروڈیوس a relatively selective increase in neutropenia where the parasitic infection
रिस्पॉन्स इंक्लूड एसिनोफिलिया। याद रखें ये MCQs में बार बार आते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब आपके बॉडी में हो जाती है तो उसको कौन सा सेल एक्टिवेट करवाते हैं, ठीक है, या कौन सा सेल ज़्यादा हो जाती है इसके मुताबिक। तो जब न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाती है आपके ब्लड में तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। और अगर आपके बॉडी में एसिनोफिलिया मीन एसिनोफिल जो सेल होती है इसकी ज़्यादा मकदार होती है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पैरासिटिक और एलर्जेटिक दोनों रिस्पांस के लिए होती है, ठीक है। फिर हमारे पास वायरल इन्फेक्शन होती है। वायरल इन्फेक्शन टेंड टू प्रोड्यूस अ डिक्रीज इन न्यूट्रोपीनिया ये भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। जब हमारे पास क्या हो जाती है कि न्यूट्रोफिल की कमी हो जाती है, ठीक है, एंड इंक्रीज इन द लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइटोसिस। देखिए वायरल जब इन्फेक्शन आपके बॉडी में हो जाती है तो क्या हो जाती है कि ल्यूकोसाइट जो होती है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट जो होती है, तो ल्यूकोसाइट्स क्या होती है ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ल्यूकोसाइट की लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट, ठीक है, तो लिम्फोसाइट ज़्यादा हो जाती है वायरल इन्फेक्शन में, लेकिन न्यूट्रोफिल डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो ये दोनों की अपोजिट रिलेशन है कि लिम्फोसाइट ज़्यादा हो जाती है और न्यूट्रोफिल क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये कौन सा रिस्पांस होती है, तो ये हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर हमारे पास अ डिक्रीज इन द वाइट ब्लड सेल ल्यूकोपीनिया may occur in with overwhelming infectious or an impaired ability to produce white blood cell। देखिए हमारे पास जब आपकी ल्यूकोपीनिया कम हो जाती है, वाइट ब्लड सेल कम हो जाती है, तो आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ आसानी से जो है वो लग सकती है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बॉडी की एबिलिटी होती है, एम्पेयरिटी होती है, वो लॉस हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन भी हमारे पास, तो इंशाल्लाह इन्फ्लेमेशन हम दूसरी पार्ट में कवर करेंगे। तो आप अगर कम्युनिटी नर्सिंग लेक्चर मुतफ़िन नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे पार्ट को लाजिम क्या कि देख लीजिए, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।